يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ بادشاہت بمعنی خلافت، جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے اس کی کچھ وضاحت کر دی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ خلافت کرنے والے، حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ دوسری ذمہ داری کبھی بھی اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلا جائے گا اس میں، بلکہ جو اصول و ضابطے ہیں حکومت چلانے کے، اس کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے حکومت چلائی جائے گی۔ بہرحال یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہ ایک نعمت ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ ان کو بھی بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے طور پر فرماتے ہیں اس کو کہ ہم نے ایک نعمت عطا فرمائی حضرت داؤد کو، تو وہ نعمت کیا تھی؟ سلیمان عطا فرمائے ہم نے ان کو۔ نیک اولاد اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے عطا کیا آپ کو سلیمان۔ اولادیں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نعمت کے طور پر یہاں پر ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی، وہ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں۔
اور اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے نعم العبد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے۔ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نعم العبد، کہ وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، ان کی اچھائی کا عالم کیا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بات بیان کرنے کی بیان سے اوپر ہیں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ان سے بلند مقام پر اخلاقی اعتبار سے کوئی نہیں ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا نعم العبد، ہم نے سلیمان عطا فرمائے جو بہت ہی اچھے بندے تھے، اور خاص بات کیا تھی ان کی انہ اواب، کہ وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھا بندہ، اچھا انسان اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ کہتا ہے نعم العبد انہ اواب، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت کثرت سے رجوع کرنے والے تھے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے بھی یہ اصول بنایا ہے کہ آج بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب آدمی وہی ہوتا ہے جو ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے رجوع کرے گا اتنا اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا، جتنا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ آدمی اچھا مانا جائے گا۔ دنیا والے کسی کو بھی اچھا سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ آدمی اچھا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کثرت سے رجوع کرنے والا، وہی آدمی سب سے اچھا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کی شکل میں ایک بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی۔ ان کی خوبی یہ تھی بڑے اچھے آدمی تھے وہ، اور بہت ہی رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ پھر ان کا ایک مختصر سا واقعہ ذکر کیا اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اللہ فرماتا ہے ان کا وہ قصہ ان کو یاد کرنے کے قابل ہے، ذرا یاد دلائیے لوگوں کو، ذرا پڑھ کر سنائیے ان کا وہ واقعہ۔ جب کہ شام کے وقت ان کے روبرو اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، کیونکہ یہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں، جس زمانے کا جو بادشاہ ہوگا جنگ لڑنے کے اعتبار سے اس کے پاس تمام طرح کے سامان اور ہتھیار مہیا ہوں گے۔ اس زمانے میں جو جہاد ہوتا تھا، جو لڑائیاں ہوتی تھی، وہ گھوڑوں پر ہوتی تھیں، لہذا گھوڑے پالے جاتے تھے۔ خود سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو جہاد ہوا کرتا تھا وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے مجاہدین۔ اسی وجہ سے عرب کے اندر عام طور پر ہر گھر کے اندر گھوڑا پالنے کا رواج تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نکاح کے موقع پر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جب آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی تم نکاح کرنا چاہتے ہو، مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا تھا انہوں نے ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی بات ارشاد فرمائی کہ بھائی گھوڑا تو ہر مجاہد کے پاس ہونا ہی چاہیے، اس کو تو تم اپنے گھر میں رہنے دو، اور یہ جو زرہ ہے اس کو تم فروخت کر دو، اس کو فروخت کرنے کے بعد مہر کا انتظام کر لو، اس کے بعد آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ تو گھوڑا بہرحال بڑی کام کی چیز تھی اس زمانے میں، اور اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی ہے کہ جہاں گھوڑا ہوتا ہے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور بھی گھوڑے کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے معائنے کے لیے کہ آپ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، ان جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ فرما لیجیے۔ وہ معائنہ کرنے لگے،
وقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو کہنے لگے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔ یہ گھوڑے جو ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، ظاہر سی بات ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ گھوڑے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام معائنہ فرما رہے تھے ان کا، جیسے کہ یہاں فرماتا ہے اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہزاروں جانوروں کو دیکھا جائے گا، ان کی خبر گیری کی جائے گی، تو ایک اچھا خاصا وقت لگے گا اس کے اندر۔ بقرعید کے موقع پر خالی ایک جانور ہی لے آتے ہیں ہم، تو اس میں بھی اس کا کھانا رکھنے میں، اس کا پانی رکھنے میں، اس کے آرام کا انتظام کرنے میں، اس کو باندھنے میں، اس کو کھولنے میں، اس کو نہلانے میں اچھا خاصا وقت خرچ ہوتا ہے۔ 2-4 دن بھی اگر جانور رہتا ہے تو مستقل ایک آدمی ہمارے گھر کا اسی میں لگا رہتا ہے کہ بھائی اس کی خدمت میں لگے رہو۔ اگر اس کی خدمت ہم نہیں کریں گے، بھائی ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ بھئی اس کو پانی کی ضرورت ہے اور پیاسا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اس کے حق میں۔ اور یہ حق بھی ہے، جانور کا یہ حق بھی ہے کہ کرنا چاہیے۔ جو جانور پالنے والے، میں تو کئی بار یہ بات عرض کی ہے، جو جانور پالنے والے حضرات ہیں وہ اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے ان کو۔ تو بہرحال وہ معائنہ جب فرما رہے تھے گھوڑوں کا، تو عصر کے بعد کا وقت تھا، ایسا ہوا کہ اتنی دیر لگ گئی کہ سورج چھپ گیا، اور نماز حضرت سلیمان علیہ السلام کی قضا ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایک پیغمبر کے لیے اور نماز کا قضا ہو جانا، یہ ان پر کتنا بھاری گزرا ہوگا۔ اس لیے کیا کہنے لگے وہ، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میرے رب کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا دنیا کی محبت نے۔ انہوں نے ان گھوڑوں کے معائنے کو اور گھوڑوں کے سلسلے میں جو انہوں نے وقت لگایا، اس کو دنیا کی محبت گویا کہ انہوں نے قرار دیا اس کو۔ کہنے لگے کہ میں نے تو مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا میں۔ ردوہا علیہ، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر حشم و قلم کو حکم دیا کہ گھوڑوں کو ذرا پھر تو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ گھوڑوں کے معائنہ کرنے میں میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، لہذا گھوڑوں کو پھر دوبارہ میرے سامنے لایا جائے۔ سارے کے سارے گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا اس کو دنیا کی محبت۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو ذرا پھر تو میرے سامنے لاؤ۔ سو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا، یعنی جتنے بھی گھوڑے تھے سب کو ذبح کر ڈالا۔ نماز قضا ہو گئی تھی ان کی محبت میں، ان کا معائنہ کرنے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ کی یاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کو ختم کر دو۔ حتی توارت بالحجاب، کہ مسحا بالسوق والاعناق، ان کی گردنوں پر تلوار سے وار کرنا شروع کیے، یعنی ان کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد غریبوں میں ان کا گوشت تقسیم کرا دیا۔ ایسا ضائع نہیں کر دیا کہ بھئی کاٹ کے ختم کر دیا ان کو، اللہ کی نعمت کو بنا وجہ ضائع کر دیا۔ غریبوں میں تمام گوشت ان کا تقسیم کرا دیا کہ بھئی ان کی وجہ سے میری آج نماز قضا ہوئی ہے، میں ان کو ہی ختم کر دیتا ہوں آج۔ اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے بھی ملے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک چادر ہدیے میں دی۔ اس چادر پر پھول پتیاں بنی ہوئی تھیں۔ آپ نماز پڑھ کر جب تشریف لائے تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو یہ چادر لو،
اور اس کو میں آج کے بعد کبھی نہیں استعمال کروں گا، اور یہ چادر انہی کو واپس کر دو۔ اور یہ چادر اڑ کر میں نے نماز پڑھی ہے، ان قریب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چادر مجھے فتنے کے اندر ڈال دے گی، میں اس کے نقش و نگار کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چادر کو دور کر دو، ہم استعمال نہیں کریں گے اس چادر کو۔ بخاری شریف کے اندر بھی ایک واقعہ اس طرح کا لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک صحابی نے چادر دی تھی، نقش و نگار والی بڑی قیمتی چادر تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ چادر ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، پورا تو مجھے یاد نہیں رہا۔ تو ان صحابی نے جا کر وہ چادر اپنے گھر میں جلا دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم نے وہ چادر کا کیا کیا؟ کہا کہ میں نے وہ جلا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیتے، وہ استعمال کر لیتی، مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے، اس طرح کے نقش و نگار والی پھول پتیوں کی چیزیں استعمال کریں۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، فطری چیز ہے یہ۔ اس لیے بہت جو محتاط ہیں، جو احتیاط کرنے والے علماء ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بھی سادہ ہونا چاہیے، اس میں نقش و نگار والا مصلی نہ ہو۔ نقش و نگار والے مصلی میں کچھ نہ کچھ بہرحال دھیان بٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کوئی بہت ہی تقوی والا آدمی تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے جیسا کوئی ایسا ادنا سدنا ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ دھیان بٹنے کا امکانات رہتے ہیں کہ وہ جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں انسان کے ذہن کو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مصلی بھی سادہ ہونا، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں بتا رہا میں، بہتر یہ ہے کہ مصلی سادہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ایک باغ تھا، جس باغ میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے اور بڑے اچھے اچھے درخت تھے، اور اس میں ایک چشمہ تھا، اور وہ چشمہ اتنا میٹھا اس کا پانی تھا کہ اور ٹھنڈا پانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا پانی پینے کے لیے اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بہت گھنا ہوا تھا وہ باغ۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں کھڑے ہوئے، اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ایک پرندہ اٹک گیا، اور وہ پرندہ جب آیا نیچے تو چونکہ وہ باغ بہت زیادہ گھنا ہوا تھا، وہ پرندہ نکل نہیں پایا، کبھی ادھر درخت پہ جائے، کبھی ادھر درخت پہ جائے، کبھی ادھر سے نکلنے کی کوشش کرے، وہ ایسے ہی پھڑپھڑاتا رہا۔ جب وہ پھڑپھڑاتا رہا تو ان کی نظر بھی اڑ گئی نماز پڑھنے کے درمیان اس پرندے کی طرف، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے نماز سے ان کا خیال ختم ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا افسوس ہوا اس بات کا، کیونکہ ان کی نمازیں تو واقعتاً نمازیں تھیں، ہمارا تو ہر نماز میں یہی حال ہے، ہمارے نماز کا تو ہر نماز میں یہی حال ہے کہ ہر نماز میں ہمارا دھیان نہ جانے کہاں کہاں ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، لیکن ان کی نمازیں تو بہرحال واقعتاً نمازیں تھیں۔ ایک نماز ان کی اس طرح سے ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے دھیان اللہ کی یاد سے ہٹ گیا، اپنے باغ کی طرف یا پرندے کی طرف ان کا دھیان چلا گیا، فوراً اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس باغ کو ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ فرمایا کہ میں اس باغ کو رکھنا نہیں چاہتا جس باغ کی وجہ سے میری ایک نماز کے اندر خلل پیدا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے جو چیز غافل کر دے اس کو میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ کہنے کے لیے ایک واقعہ ہے، لیکن ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے اس کے اندر، کیونکہ اصل نماز اسی کو کہتے ہیں جس میں 100% تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی ذات کا استحضار رہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احسان یہ ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ تجھے یہ لگ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ تو اعلیٰ درجہ ہوا، ادنا درجہ یہ ہے کم از کم اتنا ضرور استحضار ہونا چاہیے نماز کے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا استحضار جب تک تکبیر تحریمہ سے اور سلام پھیرنے تک نہ ہو تو نماز کی شکل ہوتی ہے، نماز کی روح باقی نہیں رہتی اس کے اندر۔ اور جب نماز کی شکل ہی شکل ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نماز کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ پھر یہ جو ہمارا حال ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھنا،
سنت کے خلاف نماز پڑھنا، جلدی کی نمازوں کو پسند کرنا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نمازوں کی پہلے تو ہماری نمازوں کی روح نکل گئی، جب ہماری نمازوں کی روح نکل گئی اس کے بعد ہماری نمازوں کی شکلیں بھی بگڑ گئیں، ظاہری جو شکل تھی ہماری نماز کی وہ بھی باقی نہیں رہی۔ ایک تو یہ تھا کہ بھی نماز اندر سے ہماری خالی ہوتی اور اوپر سے ہم سنت کے مطابق پڑھ رہے ہوتے۔ سنت کے مطابق بھی نماز جب ہی پڑھی جائے گی جب اندر سے خشوع و خضوع ہوگا، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی نماز، یہ تو بڑی دقت والی نماز ہے۔ ہماری نورانی مسجد میں اگر کوئی نماز میں پھنس جائے، دوسرے محلے کا آدمی اگر پہلی مرتبہ کوئی آیا ہے نماز میں توبہ کر کے جاتا ہے کہ دوبارہ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ نمازوں کی شکلیں بگڑی، روح نکل گئی۔ اور اگر ہم واقعات سامنے رکھیں صحابہ کرام کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا ہم تو بہت چھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گمان کے مطابق ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم اوروں سے بڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے اپنے گمان کے مطابق کہ بھئی ہم جیسے شاید بڑی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز بہت بڑی ہے، لیکن اگر باقاعدہ حدیث سامنے رکھ کر اور ہماری نمازوں کو پیش کیا جائے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگے گا اس سے چھوٹی اور کون سی نماز ہوگی۔ یہ تو ماحول ایسا بنا اور نمازوں کو مختصر کرنے کا ایسا طریقہ نکلا اور ایسا رواج ہو گیا نمازوں کو مختصر کرنے کا کہ پھر مختصر ہی نہیں رہی نماز۔ وہ مختصر ہونا الگ بات ہے، نماز کا مختصر ہونا کوئی برا اور گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا مختصر کیا کہ نمازیں بھی سنت کے خلاف ہو گئی۔ نماز مختصر ہونی چاہیے لیکن کم از کم سنت کے مطابق تو ہو، سنت کے خلاف تو نہیں ہونی چاہیے کم از کم۔ اتنا مختصر کیا ہم نے، اتنا مختصر کیا نمازوں کو، اور اتنی جلدی ہم نے نمازیں پڑھائیں اور اتنی جلدی پڑھنے کی عادت ڈالی کہ پھر مختصر نہیں رہی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں مختصر نماز، یہ نماز مختصر نہیں رہی، وہ سنت کے ہی خلاف ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو متعین کر کے بتا دیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز ایک دن بہت لمبی پڑھائی، اس روایت کو بہت ذکر کرتے ہیں لوگ، بہت لمبی نماز پڑھائی تو ایک صحابی پیچھے سے نیت توڑ کر آ گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت معاذ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی عشاء کی کہ میں نیت توڑ کر آ گیا، ہمت نہیں ہوئی میری کھڑے ہونے کی۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ڈانٹا، ارشاد فرمایا کہ بھائی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ اتنی روایت سب بیان کر دیتے ہیں اور اتنی روایت بیان کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی چھوٹی نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس روایت میں کیا ہے، وہ کیا پڑھ رہے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی تھی لمبی نماز ان کی؟ پوری روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر رکھی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں کی ہے وہ عشاء کی نماز میں پڑھی جائے گی تو گھنٹوں لگیں گے اس کو پڑھنے میں، تو اس کو لمبی نماز کہا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر آپ نے دیکھیے شریعت کتنی واضح ہے، کتنا وضاحت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم سورہ بقرہ مت پڑھا کرو، بلکہ سورتوں کا ذکر کیا، آپ نے نام لے لے کر ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بھئی دیکھو اذا الشمس کوورت پڑھا کرو، اذا السماء انفطرت پڑھا کرو، والشمس وضحاہا پڑھا کرو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرو، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں پڑھ رہے ہم، اب تو یہ بھی ہمیں بہت بڑی رہی، یہ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھا کرو۔ اب اگر یہ صورتیں پڑھنے کوئی تو اس کو بھی لمبا سمجھا جا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر تو فجر کی نماز والضحیٰ علم نشرہ سے کھیل تماشا بنا لیا نمازوں کا۔ فجر کی نماز میں والضحیٰ علم نشرہ، یعنی کہ علم نشرہ یہ مغرب کی نماز میں پڑھنے کی صورت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 الفاظ کا ذکر فرمایا، طوال مفصل،
اوساط مفصل، قصار مفصل۔ آپ نے فرمایا کہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھو، یعنی لمبی نماز پڑھو۔ عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھو، درمیانی قرات ہو۔ مغرب کی نماز میں قصار مفصل ہونی چاہیے، یہ بہت چھوٹی نماز، بہت چھوٹی قرات۔ نماز تو چھوٹی نہیں ہو سکتی، نماز میں سجدے اور رکوع سب میں برابر ہیں، قاعدے سب میں برابر ہیں، قرات چھوٹی مطلب۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو سورہ حجرات سے لے کر اور والسماء ذات البروج تک یہ طوال مفصل ہیں، یہ صورتیں فجر اور ظہر میں پڑھی جائیں گی۔ اور والسماء ذات البروج سے لے کر انا انزلنا تک یہ اوساط مفصل ہیں، یہ عشاء اور عصر میں پڑھی جائیں گی۔ اور انا انزلنا سے لے کر آخر ختم صورت تک یہ قصار مفصل ہیں، یہ مغرب میں پڑھی جائیں گی۔ اب بتائیے وضاحت ہو گئی نا ساری؟ کچھ باقی تو نہیں رہا؟ ساری صورتوں کا نام لے کر بتا دی کہ بھئی یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے فجر کے اندر جو والضحیٰ اور علم نشرہ سے نماز پڑھ رہا ہے وہ سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ لیکن لوگ بہت خوش ہیں، بھئی ہمارے تو بہت جلدی نماز ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں تو تراویح 20 رکعت ہو جاتی ہیں 20 منٹ میں، بہت خوش ہوتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نہ ہو ایسے لوگ، خوش ہونے کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے، یہ غم کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی نمازیں قیامت کے دن کپڑے پر جیسے پرانا کپڑا ہوتا ہے اس طرح سے لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ سب کے سامنے پورا اولین آخرین کے مجمع میں اللہ نہ کرے کسی کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائیں، اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے اور خشوع خضوع کے ساتھ جہاں تک ہو سکے بہت اللہ کا استحضار کر کے کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تیری سب سے بڑی عبادت ادا کر رہا ہوں۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، نماز کو تو ہم بہت اہتمام سے پڑھنا ہی چاہیے کیونکہ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ پلے دے کے ہمارے پاس نماز ہی کی تو عبادت ہے، روزہ ہے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے، زکوٰۃ ہے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ آ رہی ہے، حج ہے وہ بھی کم سے کم جو ہے سال میں ایک مرتبہ آ رہے گا، ہر سال بھی جا رہا ہے کوئی تو سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے، اور عبادتیں وہ بھی کبھی کبھی آ رہی ہیں، ایک نماز ہی تو ہے ہمارے پاس، اور اس سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے۔ جب نماز ہے ہمارے پاس اور سب سے بڑی عبادت ہے تو اس کو تو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہی چاہیے۔ تو ذرا سا خشوع خضوع کے اندر فرق آیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ مجھے یہ باغ ہی نہیں رکھنا اپنے پاس جس میں نماز میں خلل پڑ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ ردو آگے فرمائیں کہ والسوق والعناق، ہاں یہاں پر بات پوری ہو گئی کہ ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر وار کرنے شروع کر دیے اور انہوں نے تمام کے تمام گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے یہی عبرت ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں جو تشریح اس کی میں نے آپ کے سامنے کی، یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے پوری زندگی کے لیے، بڑا سبق کہ نماز کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب یہیں رہتے ہیں درگاہ میں، بیٹے ہیں یہاں، جب یہاں کہیں جاب کرتے تھے یہ تو ان سے کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھا دیجیے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب چونکہ نورانی مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی عادت پہلے ہی خراب تھی، لمبی نماز پڑھنے کی عادت پڑ چکی تھی ان کی، تو وہاں جو نماز پڑھائی تو سنت کے مطابق، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ بڑی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ یہاں تو ایسی نماز نہیں پڑھ چلے گی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ بات کہی، مجھ سے بھی ذکر کیا تھا کہ بھئی دیکھیے نماز کے معاملے میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آپ مجھے جوب پر رکھیں یا نہ رکھیں، آپ مجھ سے نماز پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن نماز اگر ہوگی تو سنت کے مطابق ہوگی۔ مجھے شوق نہیں امامت کرنے کا، نماز پڑھانے کا، پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں، لیکن نماز ہوگی
تو شریعت کے مطابق ہوگی۔ نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں، نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کسی کی، یہ تو اللہ کا اور ہمارے درمیان کا مسئلہ ہے، اس میں کسی بندے کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو خشوع خضوع والی اور سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی اور تمام عبادات ہمیں اللہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آگے اور ذکر کریں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر صلی اللہ برحمتک۔